Environmental Sociology, topic 190. The human impact on waters. Introduction. Water पे human impact बहुत important है. It is very important to study, especially in the studies of the environmental sciences, while studying the environmental issues and problems, especially the environmental sociology. جہاں پہ ہیومن ایکٹیویٹی کی وجہ سے بہت بڑے لیول پہ واٹر سسٹمز کو کنٹرول کیا جاتا ہے، ڈیم بنائے جاتے ہیں، واٹر چینلز، کنالز، نہریں. اسی طرح ہیومن ایکٹیویٹی کی جو ایک قسم ہے وہ اٹ سیلف انٹرنیشنل انوائرمنٹ ایگریمنٹ ہے. انٹرنیشنل انوائرمنٹل ایگریمنٹس، جیسے پاکستان نے ہندوستان کے ساتھ انڈس واٹر ٹریٹی کیا ہے، تو یہ ایک ہیومن مین میڈ ارینجمنٹ ہے، ہیومن ایکٹیویٹی ہے. اس سے کیا ہوا کہ 3 دریاؤں میں میکسیمم انوائرمنٹل ڈیمیج کی سی سچویشن ہے، راوی میں، ستلج میں اور بیاس میں. جہاں جہاں وہ پاکستان کے پنجاب میں بہتا ہے وہ ڈرائی ہے، اس ریور ایکولوجی جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے یا بہت تھوڑی رہ گئی ہے. سوائل اروژن جو ہے وہ اس لیے بہت زیادہ ہوتا ہے کہ واٹر کا فلو ہی نہیں ہوتا اس میں، اور جب آتا ہے پھر بہت زیادہ آتا ہے، فلڈ لائک سچویشن. وہاں پہ جو ریور بینکس کے ساتھ جو فرٹائل لینڈ تھی وہ ختم ہوتی جا رہی ہے، بیکاز انڈسٹریل ویسٹ اور ویسٹ واٹر میکسیمم دریاؤں میں بہتا ہے. واٹر از سو امپورٹینٹ. ہیومن ہیو ریکوائرڈ ٹو کنٹرول اوور واٹر ریسورسز ان اے ہول ویرائٹی آف وے. بہت سے طریقوں سے ہیومن بینگز واٹر ریسورسز پہ اپنا کنٹرول کرتے ہیں، ڈیم بناتے ہیں، براجز بناتے ہیں، نہروں کے بند بنانا بہت بڑے بڑے. تو اس طرح سے ہیومن بینگز کنٹرول کرتے ہیں واٹر کو. آن ادر سائڈ، واٹر از این امپورٹنٹ پارٹ آف سو مینی نیچرل اینڈ ہیومن سسٹمز. اٹس کوالٹی اینڈ کوالٹی ہیو ایکسپیرئنسڈ میجر چینجز. اس کی کوانٹٹی اور کوالٹی جو ہے وہ اس میں میجر چینجز جو ہیں وہ ایکسپیرئنس کی گئی ہیں. کہیں کیمیکل ٹریٹمنٹ ہے، کہیں کیمیکل کمپوزیشن، کہیں دوسری کمپوزیشن، بیکٹیریل کنٹامینیشن. سو ملٹیپل کنٹامینیشن ہے. خاص طور پہ جب ڈرنکنگ واٹر کو اگر دیکھا جائے تو ہیومن ایکٹیویٹی کی وجہ سے میکسیمم ڈیمیج ڈرنکنگ واٹر کو ہوا ہے. اور ان ٹرمز آف دا پاکستان اینڈ دا پنجاب، جہاں پہ میکسیمم لوگ پینے کے لیے فار دا ڈرنکنگ پرپزز، میکسیمم پیپل یوز ٹو ایکسٹریکٹ دا گراؤنڈ واٹر، زیر زمین پانی کو اپنے پینے کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو زیر زمین پانی اگر کسی کیمیکل کمپوزیشن کی وجہ سے، کیمیکل ٹریٹمنٹ سے یا کسی انڈسٹریل ویسٹ سے اگر ڈیمیج ہو تو ورس شیپ ہے ہیومن امپیکٹس کی واٹرز پہ. اور ہمارے کانٹیکسٹ میں کیونکہ انڈسٹریل ویسٹ ٹریٹ ہو کے نیچرل انوائرمنٹ میں نہیں جاتا، تو اربن سینٹرز میں اور انڈسٹریل سینٹرز میں جہاں پہ انڈسٹریز ہیں وہاں پہ خاص طور پہ یہ بہت بڑی پرابلم ہے کہ پانی جو ہے اس میں کیمیکلز کی مکسنگ کی وجہ سے، کیمیکل مکس اپ ہونے کی وجہ سے زیر زمین پانی جو ہے وہ خراب ہوتا چلا جا رہا ہے. آرسینک ہے اور بہت سے کیمیکلز ہیں. اور ادر سائڈ بیکٹیریل کنٹامینیشن ہے اور بہت سی ایسی چیزیں پانی میں ہیومن ایکٹیویٹی کی وجہ سے شامل ہو گئی ہیں کہ جس نے پانی کو ہیلدی نہیں رہنے دیا فار دا ڈرنکنگ پرپزز. وی مسٹ اکنالج دیٹ آور واٹر ہیو بین انسفیشینٹ اینڈ مس یوز. واٹر کو لوگ کموڈیٹی سمجھتے ہیں، پریشیس ریسورس نہیں سمجھتے. اور مس یوز اینڈ ابیوز آف واٹر جو ہے یہ میکسیمم ہارم یا ڈیمیج دیتا ہے نیچرل انوائرمنٹ کو. واٹر اسکیرسٹی کی سچویشن جس میں پانی نکالتے چلے جانا. سو واٹر اسٹریس، جیسے شہروں میں پانی، زیر زمین پانی کا ٹیبل نیچے جاتا چلا جا رہا ہے، انڈر گراؤنڈ واٹر ختم ہو رہا ہے. اوور آل our water have been insufficient or misused. واٹر یا تو مس یوزڈ ہیں یا انسفیشینٹ ہیں. river lakes and ground waters are increasingly contaminated with biological and chemical waste. جو ریورز ہیں، جو لیکس ہیں، وہ بایولوجیکل کنٹامینیشن سے، جس میں ویسٹ واٹر ان فریش پانی میں، اس فریش پانی میں جا کے شامل ہوتا ہے، یا کیمیکل ویسٹ جو انڈسٹریل ویسٹ ہے وہ شامل ہوتا ہے. تو آٹومیٹیکلی جو فریش واٹرز ہیں لیکس کے اور ریور کے وہ کنٹامینیٹڈ ہوتے ہیں ان ٹرم آف دا کیمیکل کنٹامینیشن، ان ٹرم آف دا بایولوجیکل کنٹامینیشن. سو دس از اے بگ تھریٹ in the present day scenario and big challenge for the environment. So human activity itself have a lot of influence and the impacts on the water and water systems.